اچھا بھائی، ہم لوگوں نے پچھلے سیشن کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی، اور یہ انتہائی اہم موضوع ہے جس کے اوپر علماء کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں نے ان آیات کے ضمن میں آپ لوگوں کو وہ روایات بھی دکھائی تھی جن کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مکی زندگی کے اندر بھی اور مدینہ آنے کے بعد 17 ماہ تک خانہ کعبہ سے منہ پھیر کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے صلات کی ادائیگی کی تھی، اور اسے قرآن کی آیات سے بھی پیش کیا جاتا ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کسی بھی روایت میں یا کسی بھی آیت کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کو یعنی محمد کو یہ حکم فرمایا ہو کہ آپ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ کسی روایت کے اندر بھی الفاظ نہیں ہیں، آیات کا تو کہنا ہی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان روایات سے یہ دلیل لی جاتی ہے جس میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے صلات ادا کرنے کا ذکر آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا تھا اللہ تعالی کی طرف سے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے صلات کی ادائیگی کریں۔ تو میں نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے سیشن کے اندر میں نے وہ روایات بھی پیش کی تھیں، ان روایات کے اوپر جو کلام ان کی اسناد کے اوپر موجود ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ ان روایات کو کس طرح ہم چیک کرتے ہیں اور ان روایات کے اندر کیا کیا اضطراب پایا جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ روایات کے اندر خود ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو صلات کے دوران ہی حکم کر دیا گیا کہ آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب پھیر لیں، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلات کے دوران ہی اپنے رخ کو تبدیل کریں تو وہ کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ اگر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں وہاں پر مکہ میں، تو آپ کی جو کمر ہے اس سائڈ پر آپ کا بیت المقدس پڑتا ہے، تو اس طریقے سے آپ کا رخ مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کیفیت کو آپ سامنے رکھیں گے تو اللہ کے رسول اگر امام تھے تو وہ سب سے آخر میں ہو جائیں گے، اور اگر عورتیں اللہ کے رسول کے بعد مردوں کے پیچھے صلات ادا کر رہی تھیں تو وہ سب سے آگے ہو جائیں گی، اگر اس کو ہم اس طرح سے اس کے پورے سینیریو کو اس طرح دیکھیں گے۔ اور اگر اس روایت کے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آیا ہے اس روایت کے مطابق اگر ہم سمجھیں گے، جس میں آیا ہے کہ کچھ صحابہ مسجد میں صلات ادا کر رہے تھے، اب اس میں بھی اضطراب ہے کہ وہ عصر کی صلات تھی یا فجر کی صلات تھی، دونوں روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی، تو اس میں بھی یہی معاملہ سامنے آئے گا کہ جو صلات ان کو ادا کروا رہا تھا یعنی کہ امام، وہ مقتدی بن جائے گا، اور جو مقتدی ہیں وہ امام کی جگہ لے لیں گے، اور وہ کس طریقے سے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے گا، یہ ساری کیفیت اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان روایات کو ماننے سے کس طریقے کا ہم تصور پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں اور صلات کی ادائیگی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب اس کو ہم لوگ اس طریقے سے سمجھیں گے، آیات کو، وہ روایتیں ہم نے دیکھ لی ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلی آیات بھی دکھائی تھی کہ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کا ذکر پہلے ہی کر دیا ہے کہ یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے کعبہ کی بنیادیں کھڑی کی، اور وہاں بنیادیں کھڑی کرنے کے بعد کیا کیا کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا کہ ہم سے اس کو قبول فرما اور ہمارے لیے اس گھر کو ایسا بنا دے کہ ہم لوگ اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں، صلات قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم فرمایا تھا، ان طہروا بیتیہ، کہ تم میرے گھر کو پاک کر دینا، اور اس سے پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
کہ تم سب کے سب مقام ابراہیم کو بطور مسلح اپنا لو، اخذ کر لو۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب ان سب باتوں کو میں ایک بار پھر یکجا کر کے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہوں، اور جو ترجمے ہمارے ہاں قرآن کی کیے جاتے ہیں وہ ترجمہ بھی میں نے اوپر لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے نیچے میں نے صحیح ترجمے کے عنوان سے بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایک بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے مکمل طور پر یہود اور نصارہ کا رد پچھلی آیات میں کیا ہے، جس میں یہ فرمایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کونو ہودن او نصارا تہتدوا، کہ اگر تمہیں ہدایت یافتہ ہونا ہے تو تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں کہا تھا کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ مشرکین میں سے ہیں، کیونکہ ابراہیم جو تھے وہ صرف اور صرف دین حنیف پر قائم تھے۔ یہ میں نے پچھلی آیت میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ وہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ امام کو آپ لوگ اس طرح سمجھ لیں کہ جب کوئی اپنا دیوار بنانے والا دیوار بنا رہا ہوتا ہے نا، تو ایک اینٹ کے بعد دوسری اینٹ رکھتا ہے، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے اگر آپ نے دیکھا ہو اس کو تو اس کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے۔ اس آلے کی بنیاد پر وہ کسی بھی دیوار کو سیدھا کھڑا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کو رکھے گا اینٹ کو، اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھے گا، اور اس آلے کو جس کے اوپر ایک ڈوری بندھی ہوتی ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لٹو نما ہوتا ہے، وہ رکھتا ہے اور اس کو بیلنس کر دیتا ہے کہ ہاں اب یہ بیلنس ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ پوری کی پوری دیوار قائم کر دیتا ہے، اور وہ آلہ جو ہے وہ اس کے لیے معیار بن جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس آلے کو امام کہا جاتا ہے۔ یہ آپ جا کے المنجد کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آلہ، وہ معیار جس کی بنیاد پر پوری کی پوری دیوار کھڑی کر دی جائے، اس کی بنیاد سے اوپر تک بلند کر دی جائے، اور ہر اینٹ کو ناپنے کا معیار بن جائے کہ یہ درست ہے، قائم ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے دین حنیف کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ اللہ کے رسول ابراہیم کو مقرر کر دیا کہ جس کو بھی اپنے دین کی بنیاد جانچنی ہو، اپنی عمارت جانچنی ہو کہ وہ صحیح یا اور درست ہے یا نہیں، تو وہ اللہ کے رسول ابراہیم کو اپنا معیار بنا لے، کیونکہ وہ امام ہے، وہ معیار ہیں آپ کے ایمان کے جانچنے کا کہ آپ درست پہ ہیں، صحیح راستے پہ ہیں یا غلط راستے کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام مقرر کیا تھا، انی جاعلک للناس اماما۔ پھر میں نے یہاں پر کچھ آیات بھی لکھی ہیں، ان آیات کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے میں نے ان آیات کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور دین میں، دین کے اعتبار سے اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر پھیر دے اور اپنے آپ کو اللہ کے رخ کی طرف گامزن کر دے، سپرد کر دے اپنے آپ کو۔ وَهُوَ مُحْسِن، اور ساتھ میں اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ احسان کرنے والا ہو، حسن پیدا کرنے والا ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ شخص ایسا ہو کہ جس نے ابراہیم کی ملت جو حنیف تھی، یکسو تھی، ایک ہی جانب گامزن تھی، اس کی اتباع کرنے والا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل مقرر کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد جو بیان فرمائی ہے، معیار بیان فرمایا ہے، اور احسن دین جس کا بیان فرمایا ہے، وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنایا، احسان کرنے والا بنایا، اور ملت ابراہیم کا پیروکار بنایا۔ وہ شخص دین میں سب سے احسن شمار کیا جائے گا، یہ معیار سورۃ النساء آیت نمبر 125 کے مطابق۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک، اب دیکھیں پہلے ایک مکمل طور پر مطلقاً ایمان کے صحیح ہونے کی جو شرط تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما دی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم اوحینا الیک،
کہ ہم نے تمہاری طرف وہی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ کو بھی صرف اور صرف ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے، اور ملت ابراہیم وہ ملت ہے جو بالکل حنیف ہے، یکسو ہے، جس میں کوئی دیگر راستے موجود نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی ابراہیم کی ملت سے جو منہ پھیرتا ہے وہ مشرکین میں سے ہو جاتا ہے، شرک کرنے والا بن جاتا ہے، اور جو ابراہیم کی ملت پہ گامزن رہتا ہے وہ دین حنیف پہ گامزن رہتا ہے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد کو بھی یہی کیے کہ تمہیں ملت ابراہیم کا پیروکار بننا ہے، کیونکہ تمہارے جو امام ہیں وہ ابراہیم ہے، تمہارے جو معیار ہیں وہ ابراہیم ہے، ان کے مطابق اپنے آپ کو تمہیں قائم رکھنا ہے۔ یہ آیت نمبر 123 ہے سورۃ النحل کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم فرما دیا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ تعالیٰ نے دین سے جو شریعت تمہارے لیے مقرر کی ہے یہ وہی ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح کو بھی کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور یہ وہی ہے جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف بھی کی ہے رسول محمد کی طرف، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اسی بات کی وصیت ابراہیم کو بھی کی تھی، موسیٰ کو بھی کی تھی اور عیسیٰ کو بھی کی تھی کہ دین کو مکمل طور پر توازن رکھنا دین کے اندر، اور آپس میں تفرقہ نہ کرنا دین کے معاملے میں۔ یہ عام حکم ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے کہ احسن دین کے اعتبار سے سب سے بہترین وہ ہے جو ملت ابراہیمی کا پیروکار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول محمد تمہیں بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھے، اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام حکم فرما دیا کہ تم لوگ، تمہارے لیے جو ہم نے شریعت مقرر کی ہے، یہ شریعت کوئی نئی شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت تو وہی ہے جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کر چکے ہیں، موسیٰ بھی کر چکے ہیں، اور عیسیٰ کو بھی کر چکے ہیں، اور نوح کو بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول محمد کی زبانی اعلان فرما دیا، قل، کہہ دو، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت کیا ہے صراط مستقیم کی طرف، دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفہ، اس صراط مستقیم اور ہدایت کی جو بنیاد ہے وہ کس پر قائم ہے؟ دین قیمم ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کے اوپر قائم ہے یہ، اور یہ ایسی ملت تھی جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی حنیفہ، یکسو ہو کے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آپ بار بار غور کر لیں، جہاں جہاں ابراہیم کی ملت کا ذکر آ رہا ہے وہاں وہاں ابراہیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی جتنے لوگ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہیں یہ مشرکین میں سے تھے، اور ہر وہ شخص جو ملت ابراہیمی سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے وہ مشرکین میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 161 ہے سورۃ الانعام کی، یہ اللہ کے رسول کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کا قول تلاش کرنے کے لیے احادیث کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جتنا بھی قول ہے قرآن، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی ادا کروایا ہے، تو اللہ کے رسول کا قول یہ قرآن مجید ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو ایک جگہ فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ بزرگ رسول کا قول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے یہ، اور ہم قول رسول ڈھونڈنے کے لیے احادیث کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور حکم فرمایا، قل صدق اللہ، ان سے کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، آل عمران 95۔ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ 5 آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں دیکھیں دین کے اعتبار سے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے، گرا دے، احسان کرنے والا ہو، اور دوسری بات کہ وہ ملت ابراہیمی کا پیروکار۔ اس کے بعد اللہ کے رسول محمد کو حکم فرمایا کہ آپ کو بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، مشرکین میں سے نہیں ہونا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ یہ شریعت کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی شریعت ہے
جس کے اوپر موسیٰ کو، ابراہیم کو، نوح کو وصیت کی گئی تھی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی زبانی بھی کہلوا دیا کہ آپ ان سے کہو کہ میں بھی دین ابراہیم یعنی ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور تمہیں بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرتی. یہ 5 آیات ملت ابراہیمی کی پیروی کے لیے میں نے آپ کو پیش کی ہیں. اب آپ ذرا ایک بار دوبارہ سے یہ دیکھ لیجئے کہ ملت ابراہیمی تھی کیا. ملت ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم کا جو مرکز تھا ملت کا، وہ کیا تھا؟ اس بات کو آپ ذرا ذہن میں لے آئیے. ابراہیم نے جو اپنا مرکز متعین کیا تھا وہ مرکز خانہ کعبہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ابراہیم تھے اس وقت بیت المقدس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. بیت المقدس کو تو سلیمان کی تعمیر کہا جاتا ہے کہ سلیمان نے اس کو تعمیر کیا تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں بیت المقدس کا کوئی وجود نہیں تھا. اب ہمیں کس چیز کی اتباع کرنے کا حکم فرمایا گیا کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے. اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی مقرر کر دو. اور اللہ کے رسول کو بھی حکم فرمایا کہ آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں انہوں نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کی ہے. ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے حضرت یعقوب کی اور حضرت یوسف کی. حضرت یوسف اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم واسحاق ویعقوب، سو یوسف کے اندر، کہ میں تو اپنے باپ دادے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کرتا ہوں. ان سب کی ملت کیا تھی؟ ان سب کی ملت یہ تھی کہ ان کا مرکز ملت جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا. تمام توجہات کا مرکز ان کا خانہ کعبہ تھا، اسی طرف رخ کر کے وہ صلات کی ادائیگی کیا کرتے تھے. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس شریعت کی اللہ تعالیٰ نے محمد کو حکم فرمایا اتباع کرنے کا، اس شریعت کے اندر اللہ کے رسول جو ہوں وہ دوسری ملت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، جبکہ ان کو تو خود وعدہ کر دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم تو خانہ کعبہ کے اندر ہے، اس کو اپنا تمہیں جائے نماز بنانا ہے. وہاں جو ملت ابراہیمی تھی اس کی پیروی کرنی ہے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اس کو چھوڑ کر دوسری طرف رک کر کے صلات کی ادائیگی کرنا شروع کر دیں. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور اس بات کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے جو مرکز تھے ان کو باطل قرار دیا. ان کو کہا کہ یہ لوگ مشرکین میں سے تھے، ان کا تو مقصد یہ تھا کہ یہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے مرکز کی اتباع کی جائے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو مرکز متعین کیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ وہی ملت ہے جس پہ ابراہیم گامزن تھے، اور تم جو ابراہیم کی طرف بہتان مانتے ہو یہ بالکل غلط ہے. یہاں تک مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ملت ابراہیمی کا مرکز خانہ کعبہ ہی رہا. اور اس طرح آپ یہاں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول جس جگہ پیدا ہوئے تھے ان کی جائے پیدائش خانہ کعبہ کے اطراف کے اندر ہی تھی. اور یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، یعنی کہ خانہ کعبہ کو وہاں ہونے پر بڑا فخر کیا کرتے تھے. ان کے لیے وجہ افتخار تھی یہ بات کہ ان کے علاقے میں، ان کے شہر میں خانہ کعبہ موجود ہے. دور دور سے لوگ آیا کرتے ہیں اور یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں. اس کو بڑا فخر تھا ان لوگوں کو. ہمارے یہاں تو آج آپ اگر دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو ہمارے یہاں گلی کی مسجد جو ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہی لوگ اپنا مسلک منتخب کر لیتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے وہ 20-25 سال تک تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسلک پرستی ہے کیا. وہ تو جو مسجد میں دیکھتا ہے اپنے قریب کی مسجد میں اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں اسی علاقے میں رہتے ہوں، اللہ کے رسول وہاں سے وہ بیٹھ کے کسی اور طرف رخ کرنا شروع کر دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول تو شروع سے ہی اپنے باپ دادوں کو دیکھتے ہوئے جو آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے تھے، خانہ کعبہ موجود تھا، اس کو ہی فالو کرتے ہوں گے. یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول شروع سے بھی، جس سے اللہ کے رسول کے بعد نبوت نہیں آئی تھی اس وقت بھی اللہ کے رسول نے یہاں سے رخ پھیر کر کسی اور طرف کیا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے قریش والوں کے لیے اور مکہ والوں کے لیے، عقلی طور پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آ جائیے ذرا آیت نمبر 142 کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں.
ہمارے ہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پہلے سے جو ذہن میں جو مروجہ عقائد اور تصورات موجود ہوتے ہیں نا، ہم ترجمہ اسی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں یا اس ترجمے کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو پڑھنے والے ہیں ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ یہ تو پہلے بھی موجود ہے، اب مل بھی ہمیں اس کے اندر سے یہی رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ میں نے سامنے جو کچھ ورڈز ہائی لائٹ کیے ہیں ان پہ ذرا غور کیجیے گا. آیت نمبر 142 میں دیکھیں، لکھا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ ترجمہ جو میں نے نیچے لکھا ہے نا، یہ عام ترجمہ ہے جو قرآن میں اکثر مل جاتا ہے. بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے. اب آپ اس پوری آیت کو دوبارہ پڑھ جائیے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اس میں کہیں بھی مسلمان اور اسلام کی بات ہی موجود نہیں ہے. اب اس ترجمہ کرنے والے بندے نے اپنے ذہن میں جو پہلے سے چیزیں موجود تھی اس کو ترجمے کے اندر ڈالنا شروع کیا اور فوراً سے اس نے کس چیز نے مسلمانوں کو لکھ دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیقول السفہاء عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جب جملہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ضمیریں آنا شروع ہوتی ہیں نا، یہ ضمیریں بنی ہوئی ہم اس کو آپ پروناؤنس کہتے ہیں، تو یہ اپنے اسم کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کبھی بھی کوئی بھی زبان ہو آپ کی جس میں آپ پروناؤنس کو استعمال کر رہے ہوں، تو وہاں پر جملے کے شروع میں یا موضوع کے شروع میں آپ کو وہ ناؤن لکھنا پڑتا ہے جس کو بیان کرنے کے بعد آپ پروناؤن کی طرف جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے موضوع میں کہیں ناؤن موجود ہی نہ ہو، ناؤن کا ذکر ہی نہ ہے اور آپ جو ہے وہ پروناؤنس استعمال کرنا شروع کر دیں. ورنہ پھر جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ پروناؤنس میں جو چھپا ہوا ہے وہ ہے کون، وہ ناؤن کہاں ہے جس کے ریپلیسمنٹ میں یہ پروناؤن آیا ہے. یہی معاملہ عربی زبان کے اندر بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں واللہم میں جو ہم کی ضمیر آئی ہے اس کا مطلب ہے وہ، ان کو. اب یہ ضمیر لٹائی کس کی طرف ہے؟ انہوں نے ترجمے والے نے مسلمانوں کی طرف، جبکہ دور دور کہیں بھی اس جملے کے اندر مسلمان کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہیں بھی. یہ دیکھ لیجیے قبلتہم، ہم کے اندر بھی ضمیر جو ہے وہ کہیں بھی مسلمانوں کی طرف لوٹتی نہیں ہے. قانون کے اندر ہم کی ضمیر ہے وہ بھی کہیں نہیں لوٹ رہی مسلمانوں کی طرف. اور پچھلی آیات کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہیں بھی یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا یا کسی چیز کا. یہاں تو انبیاء کا اور ان کی ملت کا ذکر آ رہا ہے. اور میں نے یہاں کو بتایا کہ یہ ان کی جو ملت تھی یہ کیا تھی، انہوں نے ملت ابراہیمی سے مکمل طور پہ انحراف کیا اور اپنا مرکز ملت دوسرا بنا لیا جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں. یہودیوں کا مرکز جو ہے وہ بیت المقدس ہے. اب اس کو دیکھیے کہ اس کو کس طرح سمجھا جائے گا، سیقول السفہاء من الناس. اور میں نے آپ کو بتایا تھا سفہاء کون لوگ ہیں، جہاں میں نے آیت پڑھی تھی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ. جو صفی ہے وہ شخص ہے جس نے ملت ابراہیمی سے منہ پھیرا ہے. یہ سورۃ البقرہ میں پچھلی آیت پڑھ کے جا چکا ہوں. یہ سفہاء ہے لوگوں میں سے. اب یہ ہم کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے نا، یہ سفہاء کی طرف لوٹ رہی ہے، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ملت ابراہیمی سے منہ پھیرا اور اپنا مرکز ملت بیت المقدس کو قرار دیا. اور ان کی چاہت یہ تھی کہ بیت المقدس کو ہی ملت کے طور پر اللہ کے رسول پیش کریں. اور جب اللہ کے رسول اپنے ابراہیم کی ملت میں گامزن تھے اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے سیقول السفہاء من الناس، سفہاء کہیں گے لوگوں میں سے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس نے ان کو اس قبلے کی طرف منہ کرنے سے روکا جس پر یہ لوگ پہلے سے موجود تھے. یعنی یہودی جس قبلے پر موجود تھے، کون ہے جو ان کو اس قبلے سے پھیر رہا ہے؟ یہ ساری ہم اور ہم اور کانو کی ضمیریں سفہاء کی طرف لوٹ رہی ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین بھی قرار دیا ہے، اور ان سے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی طرح ہیں. اور جب اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایسے ہی مذاق و ٹھٹے کرتے ہیں ان سے جا کے. میں نے پورا آپ کے سامنے اس کا سینیریو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا. کہتے تھے کہ تم جاتے ہو تو ان کو اپنی خبریں نہیں بتایا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاس جا کے تمہارے خلاف دلیل پیش کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی بات نہیں بتایا کرو ان کو. تو یہ لوگ کہیں گے کہ ان کو کس نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہو اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، عالمگیریت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مرکز ایک خاص قوم کا بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو مرکز مقرر کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ روا نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا جو مرکز قرار دیا ہے وہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر ہے، مکہ ہے، مکہ کے اندر ہے کعبہ بیت اللہ ہے۔ اور آپ اس پر بھی غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قرار دیا بیتی، میرا گھر۔ اب جب اللہ تعالیٰ جس کو اپنا گھر قرار دے رہا ہے، کیا اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ مرکز قرار دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ گھر جس کا ہوتا ہے وہ اس گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے یا دوسرے کے گھر کو آباد کرے گا جو اس کا گھر نہیں ہے؟ یہ تو عام عقلی اعتبار سے بھی یہ غلط ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان سے تو بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا گھر قرار دے اس کے مقابلے میں کسی اور گھر کو بولے کہ اس کو تم اپنا مرکز بنا لو، یہ بالکل غلط قرار پائے گا کل کے اعتبار سے بھی۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق و مغرب عالمگیریت ہے، کوئی مذہب وہ قوم پرستی یا کسی فرقہ پرستی کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مرکز نہیں بن سکتا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس لفظ پہ غور کر لیجئے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، میں نے ہائی لائٹ اس کو اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز کو چینج کر دیا تھا اور خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف پھیر دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ بیت المقدس جو تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم فرمایا تھا کہ آپ پہلے مرکز وہ بنائیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مرکز خانہ کعبہ تھا وہ قرار دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر جس کو چاہتا ہے گامزن کر دیتا ہے۔ اب صراط مستقیم تو یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خانہ کعبہ کو قرار دیا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے صراط مستقیم ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں؟ صراط مستقیم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جو قرار دیا ہے قرآن میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی قاعدہ بیان فرما دیا، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو صراط مستقیم ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ پہلے ایک کو صراط مستقیم قرار دے اور اس کے بعد دوسرے کو صراط مستقیم قرار دے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ صراط مستقیم صرف ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ صراط مستقیم نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ بات مان لیں اور سمجھ لیں تو آپ مجھے خود بتائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کہے اور اس کے مقابلے میں جو صراط مستقیم نہ ہو، یعنی کہ صراط الجحیم ہو یا غلط راستہ ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ غلط راستے کی طرف گامزن کر سکتا ہے کسی کو؟ کہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اس جملے کو آپ سمجھ لیجیے۔ تو صراط مستقیم جب خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی خانہ کعبہ کے علاوہ اللہ کے رسول کو حکم نہیں فرمایا کہ آپ کسی اور طرف رخ کریں اور وہاں رخ کر کے صلاۃ کی ادائیگی کریں۔ یہاں تک آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی، لیکن یہ والی جو آیت ہے قبلے والی، اس سے پہلی والی آیت، اس کا جو صحیح ترجمہ ہے اس کو ذرا ایک اور بار بتا دیں پلیز۔ میں نے یہ کہا کہ سیقول السفہاء من الناس، سفہاء کہیں گے لوگوں میں سے۔ سفہاء کون لوگ ہیں؟ جو مرکز ابراہیمی سے، ملت ابراہیمی سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ یہ قرآن سے میں نے بتایا تھا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، تو صفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملت ابراہیمی سے اپنا رخ پھیر رکھا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ ہیں اور ہم ابراہیم کی ملت پہ گامزن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان من المشرکین، تو مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کا رخ خانہ وہ بیت اللہ کی طرف تھا، ان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا، ابراہیم تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، اب میں نے بتایا کہ ہم کی جو ضمیریں ہیں یہ ساری کی ساری لوٹ رہی ہیں سفہاء کی طرف، مسلمانوں کی طرف نہیں لوٹ رہی۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ترجمہ کہتے ہیں کہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ یہ ایسے پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، اب ان کو پھیر دیا گیا مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف۔
اس کو سیقول السفہاء کہتے ہیں وہ لوگ. جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں واللہم کی ضمیر ہے، ہم کی ضمیر ہے، سفہاء ہی اسم ہے، اس کے علاوہ کوئی اسم نہیں ہے یہاں پر. کہنے والے جو ہیں فاعل جو ہے سفہاء ہیں یہاں پر. تو میں نے بتایا کہ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے احمق و بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے ان کو اس قبلے کی طرف منہ کرنے سے روکا جس پر یہ لوگ پہلے سے، جس پر یہ لوگ گامزن تھے، جو ان کا مرکز ملت تھا یہود، جس کے اوپر مرکز بنایا ہوا تھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کون روکے گا ان کو اس قبلے سے؟ قل، ان سے کہہ دو کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے. قرآن میں مشرق و مغرب استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام جہاں، ہر سمت، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے عالمگیریت ہے، کوئی فرقہ پرستی والا مرکز نہیں ہے، کوئی قومیت والا مرکز نہیں ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ جو لائن ہے کہ احمد لوگ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے کی طرف منہ کرنے سے روکا جس پر یہودی تھے، مطلب یعنی احمد لوگ یہ کہیں گے. مجھے اس بات کی سینس کلیئر نہیں ہو رہی ہے، آپ کو ذرا، مجھے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس کا بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ ان کو بولیں گے کہ یعنی اس قبلے کی طرف منہ کرنے سے روکا جس کے اوپر پہلے یہ تھے. اللہ تعالیٰ کے جو رسول محمد مبعوث ہوئے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مرکز ملت جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. ان کا سوال اس بات پر تھا کہ ہمارا جو مرکز ہے وہی اصل مرکز ہے، بیت اللہ مرکز نہیں ہمارا. ان کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا مرکز بیت المقدس تھا. تو اب یہ کیسے کھڑا ہو گیا ہمارے سامنے؟ کہہ بھی رہا ہے کہ رسول ہے، رسول بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اور مرکز ملت جو قرار دے رہا ہے اس کو خانہ کعبہ قرار دے رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کون ہے جو ہمیں اپنے مرکز سے وہ کر رہا ہے؟ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے تو اس کا مرکز تو وہ ہونا چاہیے جس مرکز پہ ہم لوگ گامزن ہیں. کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہودی جو ہیں ہمارے اندر نبوت چلتی آ رہی ہے، اور ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو وہ بالکل صحیح ہے. اس کا رد جو ہے قرآن نے بار بار کیا ہے. یہ چاہتے تھے کہ مرکز ملت ہمارا مقرر کیا جائے. یہ کون آگے جو ہمارے مرکز سے ہمیں پھیر رہا ہے؟ اب سمجھ آئی میری بات؟ اب سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. ان کا یہ ایک معاملہ تھا کہ ہمیں کیوں ہمارے مرکز سے پھیر رہے والے بن گئے. اگر مرکز تمہارا اپنے آپ کو قرار دیتے ہو رسول، تو مرکز وہی متعین کرو جو ہمارا ہے، یعنی کہ بیت المقدس. اس آیت کا مطلب یہ ہے. اور یہاں میں نے بتایا تھا ترجمہ کہ قبلہ کسی چیز کا سامنے ہونا، اور جوہد طرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. ولی کا مطلب قریب ہوتا ہے، اور دوست، ساتھی، بہت سارے میننگ آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو اپنے مطلب کے اعتبار سے استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو یہ چیک کیا ہے کہ ولی کے لیے اپنے الگ ہی مطلب استعمال کر رہے ہوتے ہیں. قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اتنی بڑی غلطی کی ہے لوگوں نے اس ترجمے کے اندر، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ ترجمہ سنتے ہیں وہ غور ہی نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جان لو، خبردار رہو، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا بالکل صحیح، آپ جا کے چیک کریں اس کو. آگے اللہ فرماتا ہے الذین اس میں موصول ہے، جملے میں ربط قائم کرتا ہے، اور جو بات واضح نہیں ہوتی ہے اس کے تعین کرتا ہے. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس میں موصول کے اندر. الذین مفہوم کو متعین کرتا ہے. الذین کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اولیاء وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس میں اولیاء اللہ کس کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا مفہوم بالکل الگ ہے. ہواؤں میں اڑنے والا، ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ کے معاملات کو سولو کرنے والا، اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے جو احوال ہیں ان پر خبردار ہونے والا ہمارے ہاں ولی کہلاتا ہے. اتنی بڑی غلطی ہے ہمارے ہاں، اس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں.
اور ترجمے کے اندر یہ کرتے ہیں کہ لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہتے ہیں کہ یہاں پر اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف غم نہیں ہوگا. اس میں قیامت کا لفظ ہی نہیں ہے سرے سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان پر کوئی نہ تو خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ غم ہے، نہ خوف ہے. اس طرح ترجموں کے اندر ڈنڈی مار کے نا یہ ترجمہ آیات کی کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک وہ روایت ہے، ترمذی کی روایت آئی ہے، کون سی روایت ہے وہ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کو آپ شاید غدیر خم کے نام سے بھی جانتے ہوں گے. اس میں عید غدیر بھی منائی جاتی ہے ہمارے یہاں کچھ فرقوں کے اندر، کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہاں پر یہ لوگ اس جملے کو لیتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے مشہور کر رکھا ہے مولا علی مولا علی مولا کائنات. میں نے یہاں تک یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے اہل سنت کہنے والوں کو یہ الفاظ سنے ہیں، وہ کہتے ہیں علی مولا مولا کائنات. اتنی بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ من کنت مولا فعلی مولا. سب سے پہلے تو اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول جس کے مولا اس کا علی مولا لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے رسول کو تو کبھی مولا کائنات کہتے ہی نہیں ہے، کبھی بھی اپنا مولا کہتے ہی نہیں ہے. جب بھی کہتے ہیں مولا کائنات، جب بھی کہیں گے نا علی ان کا مخاطب ہوگا کہ علی مولا کائنات. ارے بھائی اگر مولا کہنا ہے تو پہلے اللہ کے رسول کو کہو، کیونکہ اس میں پہلے جو ہے اللہ کے رسول کا ذکر آیا ہے. اس میں یہ لکھا ہے جس کا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ جس کا میں مولا. اب اللہ کے رسول جس کے مولا تھے تو علی ان کے مولا ہوئے نا، یہ پوری کائنات کے مولا ہوئے. اللہ کے رسول پوری کائنات کے مولا تو نہیں ہو سکتے. مولا کا مطلب اگر آپ کہتے ہیں مددگار، تو اللہ کے رسول پوری کائنات کے مددگار ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد یہ کہتے ہیں کہ علی مولا کائنات ہے، مددگار ہے. تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. میں نے ہاروت ماروت کی آیت میں یہ بات واضح کی تھی جادوگروں کے معاملے میں کہ جس کی صلاحیتیں، جس کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہے تو سب سے پہلے وہ صلاحیت اپنے لیے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. اگر وہ شخص اپنے فائدے کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہا تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یا تو اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یا جن لوگوں نے اس سے ان صلاحیتوں کو منسوخ کیا ہے وہ سب باطل کے اوپر ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد علی اس پوری کائنات کے مددگار ہیں تو وہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکے. خود روایات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے وہ علی بن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا تھا. تو جو اپنی مدد آپ نہ کر سکیں تو وہ دنیا کے پوری کائنات کے مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح سے یہ لوگ ولی کے مطلب کو استعمال کرتے ہیں. ولی کا جو مطلب ہے وہ ولی کا جو بنیادی مطلب ہوتا ہے وہ کسی کے قریب ہونے کے ہوتے ہیں. یہ بنیادی معنی ہے اس کا. اب قریب ہونے سے مختلف معنی نکل رہے ہوتے ہیں اس کے. تو وہ ساری روایت جو آپ پڑھتے ہیں نا من کنت مولا، میں نے اہل حدیث کے عالموں کو بھی دکھایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ متواتر حدیث ہے. حدیث میں متواتر ہو ہی نہیں کچھ بھی. جو متواتر ہے اس کو سند کی محتاج نہیں ہے. جیسے قرآن متواتر ہے، اس میں کوئی سند نہیں. تو یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں لوگ. وہ روایت سند کے بعد سے بالکل باطل ہے. حنفی عالم ہے ایک، ان کا نام مجھے یاد آ رہا ہے ابھی، انہوں نے شاید عمدۃ القاری میں لکھا ہے، عمدۃ القاری لکھی ہے، یا نہیں زیلعی، حنفی عالم ہے زیلعی، بڑے مشہور عالم ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، من کنت مولا فعلی مولا کو. تو ولی کا معنی ہے، یہ تو ایک ضمن بات تھی، ولی کا معنی ہوتا ہے قریب کے اور مددگار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی قریب ہوتا ہے. اور واللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سمت سے پھیر دینا. یہ متضاد معنی میں آتا ہے. عربی زبان میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو متضاد معنی میں آتے ہیں، تو اس کا معنی رخ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور رخ پھیر دینے کے بھی ہوتے ہیں. اور ولی کا ایک معنی، واللہ کا معنی کسی کو متولی اور والی بنانے کے لیے بھی آتا ہے. اس کے یہ تمام معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو یہاں سے واللہ کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اگلی آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں. واللہ کا لفظ دوبارہ آیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143. اب دیکھیے گا، میں نے یہاں پر جو ورڈز ہائی لائٹ کیے ہیں ان کو ضرور دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے کلاس میں بتایا تھا کہ ایسے ہی ہم نے تمہیں بھی ایک درمیانی امت بنایا ہے. یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مرکز جو ہے
خانہ کعبہ یہ ایک محسوس مرکز ہے، کیونکہ اگر غیر محسوس مرکز آپ بیان کریں گے تو لوگوں کی نظریں چاہتی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ایک محسوس مرکز ہونا چاہیے جس پر آ کر جمع ہوا جائے، جس پر آ کر باہمی مشورے ہوں۔ غیر محسوس مرکز لوگوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جاتا اس کے لیے، غیر محسوس مرکز پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک محسوس مرکز متعین کیا خانہ کعبہ کہ یہاں آگے لوگ جمع ہوں، مثابۃ للناس۔ مثابہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لوٹ کے آنا اور جمع ہو جانا، لوگوں کے لوٹنے کی اور جمع ہونے کی جگہ خانہ کعبہ متعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ درمیانی امت مطلب ہر کسی کے معاملات میں درمیان میں بیٹھنے والا، جو ثالث بن کے آئے، جو فیصلے کرے، ایسی امت تمہیں قرار دیا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سب کے سب لوگوں پر گواہ رہو، حاضر رہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں بلا دیں اور تمہاری کوئی حیثیت نہ ہو، بلکہ تمہاری حیثیت یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں جتنے معاملات ہوں ہر امت کے درمیان تمہیں بطور گواہ، بطور شاہد بٹھایا جائے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہم نے تم پر متعین کیا ہے اس لیے تاکہ تمہارے اوپر وہ گواہ رہے، تمہارے معاملات کو دیکھتا رہے، سدھارتا رہے، جہاں تمہیں کمی ہو وہاں اس کمی کو پورا کرنے میں کوشش کرے۔ اب آگے والی آیت دیکھیے گا، یہ والی آیت بھی دلیل بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا جو مرکز تھا وہ دوسرا تھا، بیت المقدس تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ پہلے میں ترجمہ وہ پڑھ دیتا ہوں جو عام تراجم میں لکھا ہوتا ہے اردو کے۔ اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے، مگر اس لیے کہ ہم معلوم کر لیں اس کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اب یہ جو اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے، اس کو پیش کر کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول کا جب رخ پھیر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ رخ اس لیے پھیرا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو کہ کون ہیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، اور ان لوگوں کو بھی کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع سے الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ موجود ہے تراجم کے اندر۔ اب آپ دیکھیے گا اس کا ترجمہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کنتا علیہا، یہ دیکھیں کنتا، کانت اور کانا، اس آیت میں 3 جگہ کنتا، کانت اور کانا آیا ہوا ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ کانا کا ایک مطلب تھا ہوتا ہے، ماضی کو شو کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جب آیت پڑھی ہوگی نا کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، تو یہاں پر کانت کا مطلب، کنتم کا مطلب ہوا آیا ہے، تو کانا کا مطلب ہوا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح یہ ماضی کو شو کرتا ہے یہ حال کو بھی شو کر رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ پوری کی پوری ایک ہی آیت ہے، یہ پوری کی پوری ایک ہی آیت ہے، اگر آپ اس کے اندر ایک ورڈ کو متعین کر دیتے ہیں، جیسے کہ فرض کر لیجئے کہ اگر یہاں پر ہم نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہے، اور بے شک یہ بات بھاری ہے۔ یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے ماضی کا نہیں کیا۔ اس کے مطابق اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں کنتا کا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پر آپ موجود ہیں، اس لیے بنایا تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور رسول کی اتباع سے منہ کون پھیرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول جس خانہ کعبہ کو اپنا مرکز ملت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم نے بنایا ہے اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں گے کہ یہود و نصارہ آپ کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے مرکز سے دوبارہ لوٹ جاتے ہیں۔ اگر کنتا کا ترجمہ آپ ہیں کرتے ہیں، اور اگر کنتا کا ترجمہ آپ تھے کرتے ہیں، جب بھی دیکھ لیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے یہ قبلہ نہیں بنایا جس پر آپ پہلے سے موجود ہیں۔ یہ ہم نے قبلہ متعین ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جان لیں گے کہ یہود و نصارہ اپنے مرکز سے، اپنی قومیت سے نکل کے آپ کی اتباع کرتے ہیں یا دوبارہ اپنی قومیت پرستی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ان دونوں ترجمے کے مطابق بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جس پر پہلے سے موجود تھے
اس قبلے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی متعین اسی لیے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ آپ کی اتباع کون کرتا ہے اور اپنی قوم پرستی کے اندر کون لوٹ کے جاتا ہے۔ یہاں پر میں ذرا ایک مسئلے کو بیان کر دوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے علم حادث اور غیر حادث پر بڑی بحثیں کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر یہ بحثیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاملات کرنے کے بعد، لوگوں کے عمل کرنے کے بعد ان کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے کیا ہے تو یہ لوگ کون ہیں، چھپے ہوئے ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں یا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے عمل کرنے کے بعد، ان کے عمل کرنے کے بعد جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، سیدھے راستے پہ ہیں یا غلط راستے کے اوپر۔ اس کو وہ کہتے ہیں علم حادث اور غیر حادث کی بڑی بحث فلاسفہ کے اندر چلی ہوئی ہے اور لوگ اس سے بحثیں کرتے ہیں۔ دیکھیں علم کا مطلب سب سے پہلے سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ اس کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کرو گے۔ یہ جگہ جگہ قرآن میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو سب پتہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم اگر دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہے۔ اگر تم سرگوشی کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے بے خبر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سورہ حدید میں جا کے دیکھیں، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ ایک جگہ فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، علیم کا جب صیغہ آتا ہے، علیم کا مطلب ہوتا ہے خوب باخبر، ایسا باخبر نہیں کہ جو ایک وقت میں جس کو خبر مل جائے اور بعد میں وہ بے خبر ہو جائے۔ علیم کی صفت یہ ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اس میں جو ہے وہ تسلسل رہتا ہے، استمرار رہتا ہے، یعنی وہ مسلسل باخبر رہتا ہے، بے خبر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ رحیم ہوتا ہے، رحیم کا مطلب ہوتا ہے فعیل کے وزن پہ آیا ہے، یعنی مسلسل لوگوں کی کمزوریوں کو دور کرنے والا۔ تو علیم کا مطلب ہوتا ہے وہ جو مسلسل معاملات سے باخبر رہتا ہو، بے خبر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی چند ٹائم تو اس کو پتا ہو، بعد میں جا کے اس کو معلوم نہ ہو۔ تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں پر پھر لنعلم کا مطلب کیا ہوگا، اللہ کے جاننے سے کیا مراد ہوگی؟ تو آپ سب سے پہلے اس کی معنی پہ آئیے، اس کی میننگ کو میں نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ علیمہ کا جو بنیادی معنی ہوتا ہے وہ کسی چیز کو کما حقہ جان لینا ہی ہوتا ہے، کسی حقیقت کا ادراک کر لینا ہوتا ہے، کسی چیز کو محسوس کر لینا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو اس سے دوسری چیز کو الگ کر لیتے ہیں، ممتاز کر لیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں۔ تو علیمہ کا مطلب صرف جان لینا نہیں ہوتا، بلکہ عربی زبان کی فصاحت کے اعتبار سے علیمہ کا مطلب کسی چیز کو الگ کر دینا بھی ہوتا ہے۔ لنعلم، تاکہ ہم ممتاز کر دیں، الگ کر دیں ان لوگوں کو بھی جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ علیمہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ ریگستان یا دوسرے راستوں میں راہ کی پہچان کے لیے جو چیزیں کھڑی کر دی جاتی ہیں انہیں بھی علامت، آپ قرآن کے علاوہ بھی اردو میں علامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علامت یہ علم کہا جاتا ہے، علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں۔ ہر جھنڈا کسی نہ کسی قوم کو ممتاز کرتا ہے، اس لیے اس کو علم کہتے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا ہے وہ پاکستان قوم کو الگ کر دیتا ہے۔ تو علم یہ سب کے سب میننگ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دوسرے سے جدا کر دیں۔ بڑے بڑے جو پہاڑ، قرآن میں پہاڑوں کے لیے بھی اعلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سورۃ الرحمن میں، کل اعلام، بڑے بڑے پہاڑ جو چیزوں کو، جو جگہوں کو ممتاز کر دیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی شناخت کے لیے، راستوں کی شناخت کے لیے پہاڑ جو ہیں وہ نشانی کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ پہاڑ جو تھے وہ جگہ کو الگ کر دیا کرتے تھے، ممتاز کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن میں جہاں بھی آپ علیمہ کا ورڈ پڑھیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہاں پر ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں الگ کر دے، ممتاز کر دے ان لوگوں سے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، صحیح ترجمہ جو میں نے لکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے سے موجود تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم تمیز کر لیں کہ رسول، تمیز کا مطلب ہوتا ہے ممتاز کر لینا، یہ تفعیل کے باب سے ہے، میزہ، الگ الگ کر لینا۔ جو عربی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا۔ ہم تمیز کر لیں
کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی. اب دیکھیں دوبارہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ذکر آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو صراط مستقیم کی طرف ہی ہوتی ہے, اور صراط مستقیم ایک ہوتی ہے, دو نہیں ہوتی, اور نہ اللہ تعالیٰ غلط راستے کی طرف گامزن کرتا ہے. اس بات کو یاد رکھ لیں. وما كان الله ليضيع ایمانکم, اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ تمہارے ایمان کو, تمہارے عقائد کو, تمہارے نظریات کو ضائع کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے معاملے میں یقیناً بڑا ہی باریک بین, رحم کرنے والا اور رحیم ہے. رؤوف کا مطلب نرمی کے بھی ہوتے ہیں, اور رؤوف کا مطلب باریک بین کے بھی ہوتے ہیں, جو بہت باریکی سے کسی چیز کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رؤوف کا لفظ بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لنعلم کا مطلب سمجھ میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ لنعلم سے لوگ دھوکہ کھا جائیں اور بولیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں معلوم کر لیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا ہے. اس طرح آپ دیکھیں گے قرآن میں جگہ جگہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا لفظ آیا ہے, جس کو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آزما لے. آزماتا وہ ہے جس کو معلوم نہیں ہوتا, جس کو چیزوں کے بارے میں خبر نہیں ہوتی, وہ آزمائش کرتا ہے کہ آیا کہ یہ کیا ہے اور یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آزمائش کے لفظ اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے جائز نہیں ہے. بلا اور نبلو کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو موقع فراہم کرنا تاکہ اس کی اصلی کیفیت کھل کے سامنے آئے, جس کو آپ مبتلا کہتے ہیں, ابتلا کہتے ہیں. کپڑے کا گھس جانا عربی زبان میں بلا کہلاتا ہے, ابتلا. کپڑے کا گھس جانا اور اندر سے اس کے جو دھاگے ہیں وہ سامنے نکل کے آ جانا کہ یہ کس کی کیفیت کیا ہے, کسی کی کیفیت کو ظاہر کر دینا. ایسے مواقع فراہم کرنا جس سے اس کی اندرونی کیفیت سامنے آ جائے, اس کو ابتلا کہتے ہیں عربی زبان میں, آزمائش نہیں کہتے. اس کو بھی صحیح کر لیجئے گا. تو یہاں تک آیت نمبر 41 43 آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے کبھی بھی مرکز ملت بیت المقدس کو قرار دیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا گھر قرار دیا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے مثل آگے کھڑی ہو جائے. دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہو. ایک اور آیات میں آپ کو آگے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کو بھی جائزہ لے لیجیے گا. وقت تو ختم ہو گیا ہے کلاس کا, میں پھر آپ لوگوں سے سوال لے لوں گا اگر سوال ہوں گے تو. ایک آیات میں نے 145 پہ بھی ذرا ہائی لائٹ کی ہے, اس کو دیکھ لیں. باقی بیچ والی آیات میں بیان کر دوں گا اگلی کلاس کے اندر, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے باتیں جو ہیں پوشیدہ ہیں. اس آیات کے ضمن میں ہی جو میں نے آیت نمبر 143 اور 142 پڑھی ہے نا, اس کے ضمن میں دیکھیں کیا لکھا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ, اگر آپ کتاب جن کو دی گئی ہے ان کے پاس تمام آیات لے کر آ جائیں, ہر قسم کی نشانی لے کر آ جائیں, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, یہ وہی سوال ہے ابھی جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیوں پھیرے دیں گے ہمارے قبلے سے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کتنی ہی آیات لے کر آ جائیں, ان کے پاس تمام دلائل نشانیاں لے کر آ جائیں, یہ آپ کے مرکز کی, آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, یہ بالکل واضح ہے. یہ تابعین جو ہے نا, یہ اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا. فاعل اور اس میں فاعل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں فاعل میں کسی کام کا تسلسل رہتا ہے, ایک وقت کے لیے مقرر نہیں ہوتا, بلکہ اس میں فاعل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کام جو ہے مسلسل موجود رہتا ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی قبلے کی اتباع کرنے والے ہوں, آپ ان کی قبلے کی اتباع نہیں کرتے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن میں سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں نا آپ, لا اعبد ما تعبدون وما انتم عابدون ما اعبد, وہاں پر یہی آیا ہے, عابدون ما اعبد, تم عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ہم دونوں ایک دوسرے کے معبودوں کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وما انت بتابعین قبلتہم, اور آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے ہیں. دیکھ لیجئے, بتابعین قبلتہم, تابعین اس میں فاعل ہے, آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول کرتے ہی نہیں ان کی قبلے کی اتباع, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے مرکز کو چھوڑ کر, ملت ابراہیمی کے مرکز کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف اتر کے صلوات ادا کیا کرتے تھے. اللہ ہمارا آپ کبھی اتباع کرتے ہی نہیں ان کی قبلے کی.
اور نہ وہ آپ کے قبلے کی اتباع کرتے ہیں، نہ کریں گے چاہے آپ کتنی دلیلیں پیش کر دیں، بلکہ وہ یہی کہتے رہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کون ہے جو ہمیں ہمارے قبلے سے پھیر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو آیت نمبر 142 143 سامنے رکھ دی ہے، اور پچھلے سیشن کے اندر بھی میں نے آپ کو روایات بھی دکھا دی تھی، ان کی اسناد بھی دکھائی تھی، اس کے ضمن میں جتنی باتیں آ رہی تھیں وہ بتائی تھی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اللہ کے رسول ملت ابراہیمی سے منہ پھیر لیں، اور جو وجہ افتخار فخر کی وجہ مکہ والوں کے لیے موجود تھی خانہ کعبہ، تو اللہ کے رسول وہاں سے منہ پھیر کر بیت المقدس کو اپنا مرکز بنائے. یہ اللہ کے رسول کی شان سے بہت بعید ہے. اللہ کے رسول ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے تھے، اور وہ جوار کعبہ کے رہنے والے تھے، کعبہ کے پڑوسی تھے. ایسا کیسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرکز کو چھوڑ کر جہاں وہ رہتے آئے ہیں بچپن سے، اور مکے کی جو 12-13 سال زندگی ہے وہاں رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہیں مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنانا ہے، اور اسی چیز کی پیروی کرنی ہے جس پہ ابراہیم تھے. اور ابراہیم کے زمانے میں یہ بیت المقدس سے وجود ہی نہیں تھا، یہ تو سلیمان کی تعمیر قرار دی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان نے اس کو تعمیر کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جو صحیح ترجمہ ہے ان آیات کا وہ بھی سامنے ہے، اور جہاں جہاں آیات میں غلطی کی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اس میں مسلمان کا لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ساری ضمیریں سفہاء کی طرف لوٹتی ہیں کہ ان کو مرکز ملت سے کون الگ کرتا ہے، جو ان کا مرکز ملت ہے. اور میں نے یہ بھی واضح کر دیا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عالمگیریت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صراط مستقیم کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، درست راستہ. اللہ تعالیٰ غلط راستوں کی طرف رہنمائی کبھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے.